اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آج 10th کلاس کے سلیبس میں شامل کتاب ترجمۃ القرآن المجید شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کتاب کے ہر اسباق کو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے تاکہ ہر سبق کی ایکسرسائز پلس ایم سی کیوز اور ایکسٹرا سوالات جو بورڈ کی طرز پر بنتے ہیں انہیں بھی یاد کرنا ہے، تاکہ اینول ایگزامز میں ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ریڈنگ کرتے وقت آپ نے الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہم اپنے اسباق کو درست الفاظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ چلیں پھر اب آج کا سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے سورۃ الانعام۔ اب ہم سورۃ الانعام کا تعارف پڑھیں گے۔ سورۃ الانعام قرآن مجید کی 6ٹھی سورت ہے اور 7ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 136 میں الانعام کا لفظ مذکور ہے، جو انعام کی جمع ہے۔ اس کے معنی مویشی کے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں ان مشرکین کے نظریات کی تردید کی گئی ہے جو اپنے جانوروں اور مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے، اور انہوں نے خود ساختہ عقائد سے چند جانور اپنے لیے حلال اور چند حرام قرار دے رکھے تھے۔ سورۃ الانعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 سورتوں میں سے ہے، جن کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ ابتدائی 7 صورتیں پا لی، سیکھ لی، وہ ایک بڑا عالم ہے۔ آگے اس کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے۔ توحید سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کے ساتھ کس کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تمام کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ رسالت سے مراد یہ ہے کہ تمام رسول 1,24,000 قوم و بیش تمام رسول و انبیاء پر ایمان لانا، اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا اور جاننا۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد کی زندگی، یعنی کہ بعد میں آنے والی زندگی۔ اور معاشرتی زندگی کے احکام سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں زندگی گزارنے کے اصول و قوانین۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے تعارف میں سے جو بورڈ کی طرز پر سوال بنتے ہیں ان ایم سی کیوز کو یا ان سوالات کو علیحدہ کرنا ہے، تاکہ بورڈ کی طرز کے مطابق بھی ہماری تیاری ہو جائے۔ اس میں سے جو فرسٹ ایم سی کیوز یا پھر فرسٹ سوال بنتا ہے جو بورڈ کی طرز کا ہے، وہ ہے سورۃ الانعام قرآن مجید کی کون سی سورت ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا 6ٹھی سورت ہے۔ دوسرا ایم سی کیو یا سوال بن سکتا ہے کہ سورۃ الانعام قرآن مجید کی کس پارے میں موجود ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا؟ 7ویں پارے میں۔ پھر تیسرا سوال یہ بن سکتا ہے کہ سورۃ الانعام نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے، امریکہ میں، یا کہیں پر بھی؟ 4 آپشن دیے ہوں گے، اس کا کریکٹ آنسر ہوگا مکہ مکرمہ میں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا نالج اپنے مائنڈ میں بٹھائیں، اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ہم جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، سورۃ الفلاح صورت مدنی صورت ہے۔
تو مکی صورتوں اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے؟ تو یہ سوال بھی پیپروں میں آ سکتا ہے کہ ایسی تمام صورتیں جو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں، اور ایسے تمام صورتیں جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر سوال نمبر 3 یہ بن سکتا ہے کہ سورۃ الانعام کی کتنی آیات اور کتنے رکوع ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 یہ بن سکتا ہے کہ انعاموں کی جمع لکھیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ انعاموں کا مطلب بتاؤ، یعنی کہ اس کا معنی بتاؤ، تو اس کا معنی کیا ہوں گے؟ مویشی۔ پھر دوسرے جو تعارف کا جو دوسرا پیرا ہے، یہ ایکسرسائز میں موجود ایک سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ سورۃ الانعام کی فضیلت بیان کرے، تو یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع۔ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد ہیں اس کے بنیادی مضامین۔ اس کے بنیادی مضامین کیا ہیں؟ سورۃ الانعام میں اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جو توحید کے ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت کے دلائل کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ دلائل دلیل کی جمع ہے۔ وحی اور رسالت کا اثبات کیا گیا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی یعنی قیامت کے دن کی تفصیلات اور جزا و سزا کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد پر کفار و مشرکین کے اعتراضات ذکر کر کے ان کے جواب احسن انداز سے دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے لفظ احسن پڑھا ہے، یعنی الف پر الف پر ہم نے زبر کو پڑھا ہے، اس کو احسن پڑھنا ہے، احسن نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کو تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے، جس نے زمین و آسمان، روشنی اور اندھیروں کو پیدا فرمایا، وہ انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا، وہ انسان کے تمام حرکات و سکنات اور زمین و آسمان کی ہر چیز سے مکمل باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان کے بعد مشرکین کا طرز عمل بیان ہوا ہے کہ ان کے پاس جب بھی حق آیا انہوں نے اس سے اعراض کیا، یعنی کہ روح گردانی کی، منہ موڑ لیا۔ مشرکین نے ہمیشہ توحید کی دعوت دینے والی ہستیوں کا مذاق اڑایا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو ساحر کہا اور فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا۔ اس صورت میں مشرکین کا طرز عمل بیان ذکر کیا گیا ہے۔ جب وہ دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں تو ایمان لانے کے بجائے بے بنیاد اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب ان کے سامنے توحید پیش کی جاتی ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو پھر مسلمان کوئی بھی نبی ان کے سامنے کہتا ہے بھی آپ اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں، آپ اس کا دلیل دیں۔ اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے توحید کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ لوگوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر قسم کی بھلائی کا مالک ہے۔ اگر وہ کسی کی سماعت سے مراد سننے کی طاقت، سننے کی قوت اور بصارت، دیکھنے کی قوت وہ اچانک ختم کر دیں تو اس کے سوا کوئی یہ صلاحیتیں واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اس کے خزانوں اور زمین و آسمان کے غیب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ خشکی اور تری کی ہر چیز کا علم
صرف اسی کے پاس ہے۔ خشکی سے مراد زمین، تری سے مراد سمندری، یعنی زمین میں کیا کچھ ہے، سمندر میں کیا کچھ ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ روئے زمین پر کوئی پتا بھی گرے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وہی ساری کائنات پر غالب اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ارشاد ہوا ہے کہ توحید اور قدرت الہی پر دیے گئے دلائل کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام توحید کی دعوت دینے والے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنے والے تھے۔ سورۃ الانعام میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ اپنے عقائد باطلہ پر جمے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے مطالبے پر فرشتے نازل کر دیے جائیں اور ہر چیز ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، یہاں تک کہ مردے ان سے کلام کریں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے، انہیں اپنی ہٹ دھرمی کا انجام پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد ہے توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد حلال و حرام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور مشرکین کے خود ساختہ اصولوں کی نفی کی گئی ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مشرکین نے حلال اور حرام کے اصول خود بنا لیے تھے، یعنی کہ ان کے نزدیک جو چیز پسند ہوتی وہ کہتے ہیں ہمارے لیے حلال ہے، جو ناپسند ہوتی وہ کہتے ہیں ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ اس چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ فلاں فلاں جانور صرف ان کے مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ کچھ نے چوپایوں پر سواری کو حرام قرار دے دیا تھا۔ چوپایوں سے مراد یہ کہ جو جانور چار ٹانگوں پر چلتے ہیں، چار ٹانگوں والے جانور، اور کچھ نے چوپایوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا، یعنی کہ ان جانوروں کو اب کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس جانور کو میں نے فلاں بت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ وہ انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ یہاں پر لفظ ذبح پڑھنا ہے، ذبح نہیں پڑھنا، زال پر زبر پڑھنا ہے، ذبح۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد و نظریات کو ان کی غلطی قرار دیا ہے۔ بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا وہ حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ بہتا ہوا خون حرام ہے، ٹھیک ہے، خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے، اور وہ جانور جو اللہ تعالیٰ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور بھی کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ سورۃ الانعام کی آیت 151 سے 153 میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین سے حسن سلوک کیا جائے، اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے اور قتل و غارت گیری نہ کی جائے۔ یتیموں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ناپ تول کو پورا کرنے اور ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ ان احکام پر عمل کرنے کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے۔ اس چیپٹر کے آخر میں سورۃ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ایمان ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। जी स्टूडेंट्स, हमने सूरत अनाम की मुकम्मल रीडिंग कर भी ली है। उसके तारुफ में से हमने शॉर्ट MCQ सवालात वगैरह निकाल लिए हैं, यानी कि याद करने के लिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो वो एक्सरसाइज के ऊपर है ज़ख़ीरा अल्फाज, हमने इसको भी याद करना है, क्योंकि पेपर में 5 नंबर के अल्फाज के मानी आते हैं जो अरबी में दिए होंगे और आपने उसके उर्दू में मानी लिखने हैं। तो पहला अल्फाज लफ्ज़ है तालु आओ, दूसरा है अतलु मैं पढ़ता हूँ, फिर हर्रमा हराम किया, रब्बुकुम तुम्हारा रब, अल्लाह तुशरिकू कि तुम शरीक ना ठहराओ, मिन इमलाक मुफलसी के डर से, इयाहुम इन्हें भी, अल्फवाहिशा बेहयाई, औफू पूरा करो, अलकीला माप, अलमीज़ाना तोल, बिलकिस इंसाफ के साथ। उसके बाद हमारी मशक शुरू हो रही है। इसका जो पहला सवाल किया है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। जिस नंबर 1 है, मुशरिकीन के नज़दीक हिल्लत व हुर्मत का मेयार था अलिफ साबका आसमानी कुतुब, बे खुद साख्ता अकायद, जीम ईरानी तहजीब, दाल अजमी तहजीब। इसका करेक्ट आंसर होगा खुद साख्ता अकायद। जिस नंबर 2 है, अल अनआम की वाहिद है अलिफ अन नाम, बे अन नाइम, जीम अन नेमतु, दाल अन नियामु। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अलिफ अन नामु। अल अनआम का मानी है अलिफ मवेशी, बे नेमतें, जीम सवारियां, दाल बुत। उसका करेक्ट आंसर होगा अलिफ मवेशी। जिस नंबर 4 है हमारे पास, सूरतुल अनआम में तौहीद के दलाइल के ज़िमन में जिक्र किया गया है अलिफ अंबिया कलाम अलैहिस्सलाम का, बे जिन्नात का, जीम फलसफियों का, दाल इंसानों का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? अलिफ अंबिया कलाम अलैहिस्सलाम का। नंबर 5 है, रिज़्क़ की कमी के डर की वजह से अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को किस से मना फरमाया? अलिफ कत्ल औलाद, बे बुत परस्ती, जीम शराब नोशी, दाल डाका जनी। तो उसका करेक्ट आंसर होगा अलिफ कत्ल औलाद। उसके बाद जो हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 1 है सूरतुल अनाम का मरकज़ी मौजू क्या है? और सवाल नंबर 2 है सूरतुल अनाम की फजीलत में एक हदीस मुबारक का मफहूम लिखें। तो इन दोनों सवालात के जवाबात सफ़ा नंबर 5 पर मौजूद हैं। तो वहाँ से हम इसको पढ़ते हैं। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि मरकज़ी मौजू बताएं। सूरतुल अनाम का मरकज़ी मौजू तौहीद, रिसालत, आखिरत और मुआशरती ज़िंदगी के अहकाम का बयान है। दूसरा सवाल ये था कि फजीलत बताएं सूरतुल अनआम की। तो ये फजीलत है, सूरतुल अनआम कुरान मजीद की इब्तदाई 7 सूरतों में से है जिनके बारे में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबु वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ये इब्तदाई 7 सूरतें पा ली यानी कि सीख ली, वो एक बड़ा आलिम है। सवाल नंबर 3 क्या है? जानवरों से मुतालिक मुशरिकीन की कोई से दो अकायद तहरीर करें। सवाल नंबर 4 है सूरतुल अनाम की रोशनी में कोई से दो मुआशरती अहकाम तहरीर करें। और सवाल नंबर 5 है सूरतुल अनाम में तबलीग दीन के हवाले से नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबु वसल्लम को क्या नसीहत की गई है? तो इन तीनों सवालात के जवाब देखने के लिए हम चलते हैं सफ़ा नंबर 6 पर। तो सवाल नंबर 3 का आंसर का जो जवाब, सवाल का जो जवाब है वो ये है कि जो मुशरिकीन के जानवरों के मतलब जो अकायद वो ये हैं
کہ کچھ نے چوپایوں پر سواری کو حرام قرار دے دیا تھا اور کچھ مشرکین نے چوپایوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا اور وہ انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سواری کرتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ اور جو سوال نمبر 4 ہے معاشرتی احکام بتائیں۔ یہ 8-10 معاشرتی احکام ہے، اس میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے ان میں سے یاد کر کے آپ پیپر میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ سورۃ الانعام، سوال نمبر 5 کا آنسر، سورۃ الانعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ اس کے بعد سوال ہیں درج ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ ان الفاظ کو آپ نے پڑھ لیا ہے مشق سے اوپر چیپٹر کے آخر میں، جہاں پر ترجمہ ختم ہو رہا ہے وہاں پر الفاظ میں دیے گئے ہیں، وہاں سے آپ نے دیکھ کر یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے پینسل کے ساتھ۔ میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو۔ تعالو آؤ ربکم تمہارا رب، من املاک تنگ دستی کے خوف سے، مفلسی کے ڈر سے، رزق کی تنگی کے ڈر سے، اوفو پورا کرو، بالقسط انصاف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال ہے درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کریں۔ تو یہاں پر 3 جز دیے گئے ہیں، 1 2 3۔ تو ان تمام آیات کا ترجمہ دیکھنے کے لیے ہمیں کتاب میں موجود صفحہ نمبر 27 اور 28 پر جانا ہے، تو وہاں پر ان تمام آیات کا ترجمہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 ہے۔ یہاں پر سے دیکھ کر آپ اصل کتاب پر نشان لگا کر انہیں یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری سوال ہے وہ ہے تفصیلی جواب دیں۔ تو سوال کیا ہے؟ سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین پر نوٹ لکھیں۔ تو اب ہم اس سوال کو حل کرنے کے لیے صفحہ نمبر 5 یا 4 پر جاتے ہیں۔ تو میں یہاں پر مینشن کرتا ہوں کہ ہمارا لانگ سوال یہاں سے بنتا ہے، لانگ سوال، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی مضامین میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بنیادی مضامین کو 3 سے 4 مرتبہ ریڈ کر لینا ہے، شروع سے آخر تک، صفحہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر 6 کو۔ اس میں سے پھر آپ نے اپنے الفاظ بھی لکھنا ہے، اور کتنا لکھنا ہے؟ کم از کم 1 پیج ہوتا ہے، اس کے دونوں سائڈیں کمپلیٹ لکھیں گے۔ اگر ہم آدھا پیج لکھتے ہیں یا 1 پیج لکھتے ہیں یا 1.5 پیج لکھتے ہیں تو اس میں ہمارا نمبر مکمل نہیں آئیں گے۔ چیکر پیپر چیک کرنے والا آپ کو پورے نمبر نہیں دے گا۔ کم از کم آپ 1 پیج پورا لکھیں، اس کی دونوں سائڈیں، یا پھر 1.5 سے 2 سے 2.5 پیج لکھیں، تو تب جا کر آپ کا یہ لانگ پورا ہوگا اور پیپر چیک کرنے والا آپ کو 10/10 مارکس دے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور پڑھانے میں کوئی مسٹیکس ہو گئی ہوں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔